الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا سیشن ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے سیشن میں ہم صدقۃ الفطر کے متعلق 9 باتیں ڈسکس کریں گے، اور آج 22واں روزہ ہے جو مکمل ہو رہا ہے، اور رمضان المبارک کے پورے ہونے میں کچھ گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور صدقۃ الفطر کی یہ عبادت واجب ہو رہی ہے، وہ اس کو کس طریقے سے ہم ادا کریں گے اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کب مشروع ہوا، اس کو کب شروع کیا گیا؟ تو فطر کا لفظ ہے وہ افطار سے ہے۔ افطار کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، روزہ کھولنے کے ہیں، اور یہ اس کو جس طریقے ہم صدقۃ الفطر بولتے ہیں تو اس کا دوسرا نام فطرانہ بھی ہے، اور اس کو حدیث میں جو کہا گیا ہے وہ زکوٰۃ الفطر کہا گیا ہے، کیونکہ یہ رمضان کے آخر میں واجب ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب مکمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب اور فرض کیا ہے جب رمضان کے روزے پورے ہوتے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ عید کے 2 روز پہلے سن ہجری 2 میں، عید کے 2 روز پہلے سن ہجری 2 میں رمضان المبارک میں اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، آرڈر دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ سن ہجری 2 میں واجب ہوا ہے صدقۃ الفطر۔ اب آگے چلتے ہیں، صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ تو صدقۃ الفطر تمام جمہور علماء کے نزدیک اس کو فرض کہا گیا ہے، لیکن احناف کے یہاں یہ واجب ہے، اور یہ صرف اعتقاداً واجب ہے، عملاً ان کی طرح فرض ہے۔ اور اس سلسلے میں روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا 1 سا یا جو کا 1 سا صدقۃ الفطر ہر غلام اور ہر آزاد مرد عورت چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض کیا ہے۔ ان روایتوں سے متفق علیہ روایتیں ہیں، ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدقۃ الفطر فرض ہیں، واجب ہے، اور یہ علماء کا اختلاف ہے، اس لیے ہم اس کو واجب کہتے ہیں، احناف کے نزدیک اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا حکم ہو گیا کہ یہ نکالنا ہی نکالنا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے۔ پھر اس کے بعد صدقۃ الفطر کی حکمت اور مقصد کیا ہے، کیوں یہ صدقۃ الفطر واجب کیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں ہم کو ابو داؤد کی ایک روایت ملتی ہے، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر جو واجب فرمایا ہے اس لیے ہے تاکہ روزے دار فضول اور نازیبا قسم کی باتوں سے پاک ہو جائے، اور مسکینوں کو کم از کم عید کے روز خوب اچھی طرح کھانا پینا میسر ہو جائے۔ یہ اس لیے واجب دو مقصد ہے اس کے پیچھے، حکمت 2 ہے، مقصد 2 ہے۔ کیا؟ ایک تو جو روزے دار روزے رکھتے ہیں تو ان کے روزوں کو پاک صاف کرنے کے لیے لغویات سے، بکواس سے، غیبت سے، چغلی سے، جتنے بھی حفوات ہیں ان تمام بری باتوں سے، برے کاموں سے روزوں کو پاک کیا جائے، اس لیے صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا کہ غریب لوگ، مسکین لوگ، لاچار مجبور لوگ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے جب ان کے پاس کچھ مال آ جائے، اس لیے یہ 2 مقصد کے تحت صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے، صدقۃ الفطر کو عید سے پہلے ادا کرنا ہے تو صدقۃ الفطر کا ثواب ملے گا۔ اگر عید کے بعد ادا کیا گیا، عید کے بعد ادا کیا گیا 1-2 دن کے بعد، تو پھر وہ عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہو جائے گا، اس کو پرٹیکولر خاص صدقۃ الفطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری جو چیز ہے، صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر تمام ائمہ کے نزدیک، ایگریڈ اپون مسئلہ ہے کہ یہ آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، بڑے پر، چھوٹے پر، تمام لوگوں پر واجب ہے۔
صرف جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے واجب نہیں، اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس پر یہ صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ باقی تمام لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر عید کے دن نیو بورن بیبی اگر پیدا ہوئی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، تو بھی اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دیا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں صدقۃ الفطر کون دے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی نصاب ہے؟ تو تمام دوسرے ائمہ یوں کہتے ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اہل حدیث وغیرہ یوں کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے کوئی نصاب کا ہونا ضروری نہیں، جس کے پاس کچھ مال ہو وہ صدقۃ الفطر دے گا، کیونکہ یہ مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ روزوں کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یوں کہتے ہیں صدقۃ الفطر ان لوگوں پر واجب ہے جو مال رکھتے ہوں، کتنا؟ 612 گرام چاندی یا 87 گرام سونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 200 درہم چاندی ہوتی تھی اور 20 مسقال سونا ہوتا تھا۔ اگر ان دونوں کی مالیت کو معلوم کیا جاتا تھا تو دونوں ایکویلنٹ تھے، برابر تھے، یعنی 200 درہم کو اگر ایکسچینج کیا جاتا تو اس کے بدلے میں 20 مسقال سونا ملتا تھا۔ اگر 20 مسقال کو اگر ایکسچینج کیا جائے تو اس کے بدلے میں 200 درہم چاندی، یعنی درہم چاندی کے سکے ملتے تھے۔ لیکن آج 200 درہم کا جو وزن ہوتا ہے 612 گرام چاندی ہوتی ہے اور سونا 87 گرام بنتا ہے، لیکن ان دونوں کے قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس سلسلے میں بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے سلسلے میں ڈسٹینس یہ ہے، فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے میں اس مال کا مال نامی ہونا ضروری ہے، یعنی بڑھنے والا مال ہونا ضروری ہے، جیسے تجارت کا مال ہو، سونے چاندی ہو، اور اس مال پر سال گزرنا ضروری ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے۔ لیکن صدقۃ الفطر واجب ہونے میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور اس مال کا مال نامی ہونا، یعنی سونے چاندی کا ہونا اور تجارت کا مال کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ایسے ہمارے گھر میں فرنیچر ہے، مزید کپڑے ہیں، اس کے علاوہ ایسے برتن ہیں جو سال میں یوز نہیں ہوتے، اگر ان تمام کو ملا کر 612 گرام چاندی اس کے قیمت کے بغیر اگر یہ تمام چیزیں پہنچ جاتی ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ وہ اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں، ہاں بیویوں کے پاس مال ہو تو بیوی اپنی طرف سے صدقۃ الفطر نکالے۔ ہاں باپ کے ذمے جو مال ہے، جو جس کا صدقۃ الفطر ہے، وہ نابالغ بچوں کی طرف سے، جو جوان بچہ ہوگا کماتا ہوگا وہ بھی اپنی طرف سے صدقۃ الفطر نکالے گا۔ یہ ہو گئی بات اس سے نصاب کے سلسلے میں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایگریڈ اپون مسئلہ یہ ہے، صدقۃ الفطر کی مقدار 1 سا ہے۔ کتنی؟ 1 سا۔ 1 سا کیا ہے؟ سا کیا ہے؟ سا ایک میجرمنٹ ہے، ایک ناپ ہے، ایک پیمانہ ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ میجرمنٹ، یہ ناپ چلتا تھا۔ جیسے ابھی ہم دودھ کو ناپ کر دیتے، ایک پیمانہ ہے، اس میں لیٹر میں ناپ کے دیتے، اس طریقے سے ایک برتن تھا لکڑے کا، اس کو سا کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر حساب لگایا ہے تو اس کا حساب مختلف لوگوں نے حساب لگایا ہے، لیکن اس میں کتنا اناج سما سکتا ہے اس سلسلے میں بات یہ ہے بالکل پکی ٹھکی، کہ اس سے پہلے ایک بات بیان کرتا چلوں کہ 2 رتل سے مل کر ایک مود بنتا ہے، اور 4 مود مل کر ایک سا بنتا ہے۔ 8 رتل کا ایک سا بنتا ہے، 2 رتل سے مل کر ایک مد بنتا ہے، اور 4 مد مل کر ایک سا بنتا ہے۔ لیکن ابھی کے میجرمنٹ کے مطابق، ابھی کے اوزان کے مطابق اس کا وزن بنتا ہے، یعنی اس کے اندر جو اناج سما سکتا ہے اس سا کے پیمانے میں، وہ 3 کلو 149 گرام اور 280 ملی گرام وزن اور اناج اس میں سما سکتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کی مقدار ہوئی 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام ہوا۔ یہ تمام کے نزدیک ایگریڈ اپون مسئلہ ہے کہ صدقۃ الفطر 1 سا ہے، لیکن صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گیہوں ادا کرے گا، حدیثوں میں بھی آیا ہے یہ، گیہوں ادا کرے گا
تو وہ گیہوں بہت اس زمانے میں مہنگے تھے. ابھی اس زمانے میں گیہوں بہت سستے ہیں، لیکن اس زمانے میں گیہوں بہت مہنگے تھے. عرب میں کھجور سستی تھی، گیہوں مہنگے تھے. مدینے میں کھجور سستی تھی، گیہوں مہنگے تھے. تو گیہوں اگر کوئی دے گا تو کتنا دے گا؟ آدھا سا. وہ ایکویلنٹ ہے 1 سا کھجور کے، 1 سا کشمش کے، 1 سا پنیر کے، 1 سا ستو کے. وہ ایکویلنٹ ہے آدھا سا، یعنی 1 کلو 600 گرام اناج. 1 کلو 600 گرام اناج یہ بنتا ہے آدھا سا. تو آدھا سا ایکویلنٹ ہے کہ نہیں؟ 1 سا یعنی 3 کلو 149 گرام اور 280 کلو گرام 280 ملی گرام کھجور کے ایکویلنٹ ہے. لیکن آج کے زمانے میں یہ اناج بہت سستا ہو چکا ہے. اگر 1 سا بھی آپ دیتے ہیں تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، اس لیے 1 سا دینا چاہے. اور اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اگر 50 روپے کلو گنا جائے گیہوں تو 150 روپے بنتے ہیں. آگے میں کچھ باتیں کروں گا. تو یہ ہوا اس کی تفصیل. اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ نزدیک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اگر آپ کھجور کے، کشمش کے، پنیر کا، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کا آپ صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو وہ 1 سا ادا کریں گے. ہاں گیہوں کا ادا کریں گے تو آدھا سا ادا کریں گے، اس کی قیمت ادا کریں گے. اب اس کے بعد 5ویں چیز جو ہے صدقۃ الفطر میں کون کون سی چیزیں دینا جائز ہے. تو تمام روایتوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں 8 چیزیں ملتی ہیں. تمام روایتوں کا اگر مطالعہ کیا جائے، اسٹڈی کیا جائے تو 8 چیزیں ملتی ہیں. نمبر 1 گندم یعنی گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش، نمبر 5 آٹا، نمبر 6 ستو، نمبر 7 پنیر اور نمبر 8 کیش نقد روپیے دیے جائیں. اس لیے افضل جو صدقۃ الفطر کا جو مقصد ہے وہ مقصد کے تحت افضل جو ہے وہ کیش دینا ہے. ہاں یہ سب بھی چیزیں آپ دے سکتے ہیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں، گیہوں بھی دے سکتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن کیش دینا افضل ہے کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں غریبوں کی پوری ہو جاتی ہیں. اب پھر اس کے بعد 6ٹھی چیز جو ہے وہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت کیا ہے. تو اس سلسلے میں اتفاقی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر رمضان کے اخیر میں واجب ہوتا ہے. صدقۃ الفطر رمضان کے اخیر میں واجب ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر کو رمضان پورے ہونے کی زکوٰۃ کو فرض فرمائی ہے. رمضان پورے ہونے کے وقت جب عید کا وقت آتا تھا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے تھے. اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ عید سے 2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیتے تھے. لیکن ہاں رمضان المبارک کے بیچ میں بھی اور رمضان کے داخل ہونے کے بعد یا اس سے پہلے بھی اگر کوئی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ادا ہو جائے گا. لیکن اس کا مستحب جو وقت ہے جس میں ثواب زیادہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عیدگاہ جانے سے پہلے آپ صدقۃ الفطر ادا کر دیں. یعنی ابھی جو ایام چل رہے ہیں نا، اگر اس میں بھی آپ نے صدقۃ الفطر ادا کر دیے، ابھی 8 دن باقی ہے، 6-7 دن باقی ہے، ابھی آپ ادا کر دیتے تو یہ بھی افضل صدقہ شمار کیا جائے گا. لیکن صدقۃ الفطر واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ وہ عید کے روز صبح طلوع فجر کے بعد یہ واجب ہو جاتا ہے. عید کے روز طلوع فجر کے وقت یہ واجب ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو بھی اس پر صدقۃ الفطر اس کے طرف سے ہم نکالیں گے. تو یہ ہوئی بات ہے. لیکن اگر رمضان کے بعد صدقۃ الفطر ادا کیا گیا تو یہ اس کا صدقۃ الفطر کا ثواب نہیں ملے گا، وہ عام صدقوں کی طرح صدقہ ہے. پھر اس کے بعد 8ویں چیز یہ ہے صدقۃ الفطر کا پیشگی ادا کرنے کا وقت. ادا کرنا کیسا ہے؟ اگر رمضان سے پہلے بھی ہم نے ادا کر دیا تو کیا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا؟ پیشگی ادا کرنا تو اس سلسلے میں ہے کہ بھائی ادا ہو جائے گا. پیشگی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں
اور لیکن مستحب وقت یہی ہے جو میں نے بتایا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صحابہ کا معمول یہی تھا۔ اور پھر اس کے بعد 9ویں جو چیز ہے وہ صدقۃ الفطر کے مصارف کیا ہے، یعنی صدقۃ الفطر کہاں دیے جا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں افضل چیز یہ ہے کہ جو زکوٰۃ لیتے ہیں ان کو ہی صدقۃ الفطر دیا جائے، لیکن صدقۃ الفطر دینا افضل ہے اپنے رشتہ داروں کو۔ اس میں اپنے بھائی کو بھی جو زکوٰۃ لیتا ہے اس کو میں صدقۃ الفطر دے سکتا ہوں، میری بہن کو جو زکوٰۃ لے سکتی ہے وہ بیچاری کمزور ہے تو میں اس کو صدقۃ الفطر دے سکتا ہوں، میرے داماد کو بہنوئی کو میں صدقۃ الفطر دے سکتا ہوں، میرے بھائیوں کے بچوں کو ان کی بیٹیوں کو بھی میں صدقۃ الفطر دے سکتا ہوں، میرے بہن کے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بھی صدقۃ الفطر دے سکتا ہوں، اور رشتہ داروں میں بھی صدقۃ الفطر تقسیم کر سکتا ہوں۔ ہاں، صدقۃ الفطر میں اپنے باپ کو اور اپنے دادا کو نہیں دے سکتا، نیچے میں اپنے بیٹے کو، بیٹی کو یا بیٹی یا نواسیوں کو، نواسوں کو، پوتروں کو میں صدقۃ الفطر نہیں دے سکتا، ورنہ جو شاخیں ہیں نا بھائی اور بھائی کے بچے اور بیٹیاں ان کو میں صدقۃ چاچا چاچی اور ان کے بچے ان کو صدقۃ الفطر دے سکتا ہوں۔ اب آخر میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، بہت کریٹیکل بات ہے کہ صدقۃ آج جو ایک رواج بن پڑا ہے کہ صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے وہ ایک گیہوں والا 50 روپے گھسے پٹے 50 روپے دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے لوجک کوئی سمجھی نہیں جاتی، حالانکہ شریعت کا مزاج یہ ہے اور شریعت نے بتایا بھی ہے کہ صدقۃ الفطر کے پیچھے جو منشا ہے واجب کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے روزے داروں کے روزوں کو پاک صاف کیا جائے لغویات سے اور حفوات سے اور رفس باتوں سے، گالی گلوچ سے وغیرہ سے، اس روزوں کو پاک کر دیا جائے۔ اور دوسرا اس کا جو مقصد ہے کہ غریب لوگ، لاچار لوگ، مجبور لوگ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ تو کیا یہ دو مقصد ہمارے 50 روپیہ صدقۃ الفطر دینے سے ادا ہو جاتا ہے؟ یہ دو مقاصد ادا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اتنے زبردست روزے ہیں کہ پورے مہینے کے روزے 30 روزے یا 29 روزے، اس میں جو ہمیں حفوات بکی ہیں، جو لغویات بکی ہیں، جو رفس باتیں ہم سے ہوئے، جو غیبت، چغلی، معلوم نہیں، گالی گلوچ، جتنا بھی کچھ ہوا ہے، کیا 50 روپے سے وہ تمام کی تمام چیزیں پاک ہو جائے گی ہمارے روزوں سے؟ ہے بھائی، ظاہری بات ہے۔ اور جو مالدار ہیں، جو بیچارے ایک دم میڈیم ورگ کے ہیں، وہ 50 روپے 60 روپے، وہ بھی ایک سا گیہوں ادا کرے تو 150 روپے بنتے ہیں۔ 150 روپے کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، وہ بھی ایک سا گیہوں کی قیمت ادا کر سکے، وہ 150 روپے سے 250 روپے بنتے ہیں۔ لیکن مالدار اور غریبوں کی، جو لاچاروں کی، مجبوروں کی، جو عید کے دن وہ خوش ہو سکے، ان کو اتنے پیسے مل سکے۔ بھائی 50 روپے میں تو ہمارے بچے چاکلیٹ کھا جائیں، 50 روپے میں تو ہمارے گھر دودھ نہیں آتا ہے، لیکن کیا ہم صدقۃ الفطر 50 روپے نکالیں گے؟ اس سے غریبوں کی محتاجگی، ان کی لاچاری دور ہوگی، کیا وہ عید کے دن ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکے؟ تو بھائیو، شریعت کا منشا سمجھا جائے، شریعت کا مزاج سمجھا جائے، شریعت کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں مالداروں کو یہ ریکمینڈ کروں گا اور یہ درخواست کروں گا کہ مالدار لوگ کشمش کا صدقۃ الفطر نکالیں۔ کیا کہ اگر 200 روپے 300 روپے کشمش نکلتی ہے تو اس اعتبار سے 3 کلو کا حساب لگائے، اور پھر اس کے بعد کشمش کا حساب لگائے اور پنیر کا حساب لگائے، پھر اس کے بعد جو کھجور سے ہے، کھجور کا حساب لگا، 200 روپے کلو جی کھجور ملتی ہے تو 600 روپیہ اس کا بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اللہ کے راستے میں نکالیں گے اور غریبوں کی امداد کریں گے، لاچاروں کی، مجبوروں کی آپ ضرورت پوری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو چمکائے گا، اور روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ تمام کمی کوتاہیوں کو اللہ دور کر دے گا، ہمارے روزوں کو بالکل پاک صاف کر دے گا، اور ہمارے صدقۃ الفطر سے غریبوں اور لاچاروں، مجبوروں میں امداد ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت کا مزاج اور منشا سمجھا جائے، اور اس کے مطابق کشمش کا، کھجور کا اور آٹے کا اور اس کے علاوہ پنیر کا یہ صدقۃ الفطر نکالا جائے، اور یہ بھی کیش دیا جائے، یعنی
اس کو سامنے رکھ کر کاؤنٹ کیا جائے اور اس کی جتنی قیمت بنتی ہے کھجور کی، پنیر کی، کشمش کی، تو اس طریقے سے کیلکولیشن کر کے جو حساب مارکیٹ میں ہے، جو بھاؤ چلتا ہے، تو آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اس سے بہت نفع ہوگا، اور شریعت کے منشا کے مطابق اور مجاز کے مطابق ہم عمل کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔